اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، اور حتّیٰ کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا۔ بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا اور روز قیامت پر ایمان لے کر آنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، تو ہمیں اپنے عمل کا صلہ ملے گا خدا کے ہاں، اور قیامت کے دن ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم غمناک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ اور ہمیں اللہ نے کون سی کتاب دی ہے؟ ہمیں اللہ نے کتاب دی ہے قرآن کریم، تو ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچھڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کرتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دیں کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی ہیں۔
غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گوا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے اس طرح کا پتھر نہ بنے جس طرح کی مثال قرآن میں دی گئی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پھوٹ جاتے ہیں یا پھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں یا پھر وہ پھٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ انسانوں کے دل ایسے ہیں جو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اس کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ بے شک، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں ہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی زندگیوں میں الجھے رہتے ہیں، صرف اپنے خیالات میں ہی الجھے رہتے ہیں، 4 کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہم نے سارا علم حاصل کر لیا، اور انہی 4 فلسفوں کے درمیان اپنی زندگی کو ریوالو کرتے رہتے ہیں اور اپنے خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں ہوتے، جو خدا کی کتاب ہمیں جب سے دنیا شروع ہی تب سے اور جب تک ختم ہوگی تب تک، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا علم دیتی ہے۔ اس علم کے ساتھ ساتھ ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، صحیح نظام بتاتی ہے۔ آج اس دنیا میں، اس کنٹری میں ہر جگہ کرپشن پھیلا ہوا ہے، تو وہ ہمیں ایک ایسا نظام بتاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر چلا کر دکھایا، جو کرپشن لیس تھا۔ تو گویا کہ یہ کتاب کمپلیٹ کتاب ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کی زندگی سے بڑھ کر کے یہ کتاب ہے۔ انسان کی زندگی میں جو مرحلے پیش آتے ہیں ان سب کا جواب تو یہ ہے ہی، اور انسان جن جن چیزوں کی کیوریوسٹی اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے ان سب کا جواب تو ہے ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے جو شاید ہمیں بعد میں سمجھ آئے۔ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی کمپیریزن تو کسی انسانی کتاب سے کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دینوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ جو لوگ برے کام کریں اور توبہ نہ کریں، سچی توبہ نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، جو وہ برے کام کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو بچائیں نہیں، اور جو چیزیں ان کو اس برے کام تک لے کے گئی تھی ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ایلیمنیٹ نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پھر معاف نہیں کریں گے اور وہ گناہ کا اندھیرا ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط کام ہو گیا، اللہ کہتے ہیں کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی کہ اگر تم نے سچی توبہ کر لی تو میں توبہ قبول کروں گا، اور انسان جب توبہ قبول
توبہ کر لے تب بھی اس کا دل کچھ گناہوں پہ شرمندہ ہوتا رہتا ہے کافی ٹائم تک، تو اللہ اس بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جب تم نے دعا کر لی، جب تم نے میرے سے معافی مانگ لی اور سچی توبہ کر لی، تمہیں پتہ ہے کہ تم اس کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہیں جاؤ گے، تو پھر تمہیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے معافی مانگنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔